بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام توصیف داد خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج سنڈے کا دن اور مارکیٹ کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو بناؤں گلشن رابعہ کے حوالے سے، اور باقی بھی اپڈیٹ دوں میں آپ کو کہ اس وقت جو ہے مارکیٹ پوزیشن کہاں جا رہی ہے اور اسکیم 45 کی پوزیشن اس وقت کہاں جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت لو میں بہت زیادہ کنٹروورسیز ہیں کیونکہ کافی ٹائم سے مارکیٹ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، اسٹل لوگ انویسٹمنٹس پھنسی ہوئی ہیں اور لوگ اس انتظار میں ہیں کہ مارکیٹ کب چلنا شروع ہوگی، کیسے چلے گی، کیسے بہتری آئے گی، ریٹ نیچے کیوں آئے، گلشن رابعہ ریٹ نیچے کیوں آئے اور کافی سوسائٹیز کے ریٹ نیچے کیوں آئے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی جو بات ہے ریٹ نیچے آنے کی جو مین بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں جو نئے بائرز ہوتے ہیں، نئے بائرز مارکیٹ میں نہیں ہوتے۔ نئے بائرز مارکیٹ میں چیزیں بائی نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے جو پرانے لوگوں نے چیزیں بائی کی ہوئی ہوتی ہیں وہ سیل نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب سیل نہیں ہوتی ہیں، اب اس میں ایسے بھی انویسٹرز ہوتے ہیں جن کی پراپرٹی ہے اور تو ان کو مہینہ 2 مہینے میں اپنی چیز گھمانی ہے۔ جب وہ مہینے 2 مہینے بعد چیز گھمانے آتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں اس ریٹ میں بکتی نہیں، کیونکہ اس کا بائر نہیں ہے، اور پھر جب وہ سیل کرنے لگتے ہیں تو ان کو پرائس نہیں ملتا ہے۔ تو کوئی چیز 40 لاکھ کی ہے، وہ 38 لاکھ میں بیچتے ہیں، 38 لاکھ میں بھی نہیں بکتی تو وہ بیچتے ہیں 36 لاکھ میں، 35 لاکھ میں۔ اس طرح سے ریٹ نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جس ریٹ پہ وہ چیز بکتی ہے تو پھر اسی ریٹ کو مارکیٹ پرائس کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اتنے بائرز یا انویسٹرز نہیں ہوتے ہیں۔ اور جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے اس وقت یہی پوزیشن آتی ہے کہ چیز بکنے والی 1 یا 2 ہوتی ہیں، جس کو ضرورت ہے وہ چیز اپنی بیچتا ہے یا پلاٹ بیچتا ہے، پراپرٹی بیچتا ہے، ادروائز کوئی اپنی پراپرٹی سیل نہیں کرتا۔ تو یہ اس کی مین بیسک وجہ ہے کہ جب وہ سیل کرنے نکلتے ہیں، مارکیٹ میں بائرز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے منہ مانگے ریٹ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ریٹ 35 لاکھ کا ہے تو اس کو اگلا بولتا ہے بھائی آپ 36 لاکھ دے دو، دوسرا اس کو بولتا ہے بھائی آپ 37 لاکھ دے دو، تیسرا اس کو بولتا ہے کہ بھائی آپ 40 لاکھ روپے دے دو۔ تو اس طرح وہ ریٹ اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں جن لوگوں نے پہلے پرچیزنگ کی ہوتی ہے ان کو ایک بینیفٹ ملتا ہے تو وہ اس طریقے سے اپنی چیز سیل کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت مارکیٹ میں ایکچول ہوا یہی، کیونکہ جب کراچی میں جو معاملات ہوئے نسلہ ٹاور وغیرہ کے ہوئے اور اس طرح کے جو اس پہ کنٹروورسیز آئیں ریئل اسٹیٹ کے کام میں، تو اس کے بعد جو آپ کا جو بائر ہے، جو بڑا بائر ہے، جو کمرشلز کا بائر ہے، جو اوورسیز بائر ہے، انہوں نے اس میں پرچیزنگ روک دی۔ جب انہوں نے اس میں پرچیزنگ روکی ہے تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ تو مارکیٹ میں پڑنا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کے ریٹ جو ہیں وہ رک گئے اور مارکیٹ میں چیزیں سیل نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے اس کی جو ایک چھوٹی سی وجہ کہ مارکیٹ ہماری کیوں نیچے آئی ہے، کیوں ریٹ رکے ہوئے ہیں اور کیوں ریئل اسٹیٹ کی جو کمپنی یا ریئل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کو بریک لگ گئے ہیں۔ تو اس کی مین جو ریئل جو جینین وجہ تھی وہ یہ تھی۔ اب کوئی اسپیسیفک سوسائٹی میں کوئی ریٹ اوپر یا نیچے جاتا ہے تو وہ اس کی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے کام سے اس کا کنسرن ہے۔ جیسا کہ آپ جس سوسائٹی میں ہم نے ڈیل کیا اور جس کے لیے ویڈیوز بنائی اور جو آپ لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے تھے وہ گلشن رابعہ۔ اب اس میں بھی معاملات یہی تھے کہ اس کے جب ریٹ بڑھنا تب شروع ہوئے ہیں، ایک تو مارکیٹ آل اراؤنڈ اوپر چڑھنے لگی، ایک یہاں پہ انہوں نے تھوڑی بہت اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کام کرانا شروع کر دیے تھے، تو اس بیس پہ اس کی مارکیٹ گرو ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو گرو ہوتے وہ ایک پیک لیول پہ پہنچے اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے وہ رک گئے۔ تو اب جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک تیز مارکیٹ میں کی تھی اور بائرز بہت زیادہ تھے، تو وہ ایک لیول پہ جا کے جب ان کے ریٹ رکے ہیں تو انہوں نے پھر جو ہے نئے انویسٹرز نے یہاں پہ آنا چھوڑ دیا۔ تو ایک اوور آل بھی مارکیٹ رک گئی تھی اور ایک یہاں کی بھی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح دیگر سوسائٹیز میں بھی ہوتا ہے کہ اب ڈیولپمنٹ کا کام جہاں شروع ہوتے ہیں وہاں پہ ریٹ اور مارکیٹ کہیں رکی ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس کی مارکیٹ میں ان کا کام جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو اب گلشن رابعہ کی جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ کام ڈیولپمنٹ کا بس وہ جو گیس کا کام ہے وہ بھی آج کل کر رہے ہیں، شروع ہو رہا ہے۔ باؤنڈری وال تقریباً کمپلیٹ ہو گئی، جو تھوڑے سے حصے میں اس کا کوئی معاملات رکے ہوئے تھے
تو امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ گیس کا کام یہاں پائپ لائنز ڈلنے ہیں تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کی ایک امید جاگ جائے گی کہ بھائی یہاں پہ اب ہم گھر بنا سکتے ہیں۔ تو ایک یہ وجہ ہے، اور اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ بہت ساری سوسائٹیز کا جو ہے وہ سلو تھا، صرف یہاں کا نہیں تھا۔ اب تیسرا ٹاؤن ہے، وہاں کی مارکیٹ اس وقت تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے، وہاں کا بھی ریٹ رک گیا تھا اور رکا ہوا بھی ہے، ابھی آپ سمجھے کہ اس کا ریٹ رکا ہوا، اس کی مارکیٹ میں ہل جل نہیں ہے۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جنوری کے اینڈ میں مارکیٹ کی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، نومبر دسمبر یہ اس میں مارکیٹ سلو ہی رہتی ہے، لیکن اس دفعہ کچھ معاملات بھی ایسے ہو گئے تھے، اوور آل سرکمسٹانسز بھی ایسے چینج ہوئے، تو اس کی وجہ سے مارکیٹ پہ اثر تھوڑا پڑ گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ مارکیٹ میں انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو گئی، اور گلشن رابعہ کی جو خاص کر مارکیٹ ہے اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ایک گڈ نیوز دے رہا ہوں، جن کے پاس یہاں پلاٹ ہیں اور جنہوں نے اپنا سرمایہ گلشن رابعہ میں لگایا ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ گڈ نیوز ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ اب بہتری مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی، اور انشاءاللہ چند دنوں میں، یہ مہینوں کی بات نہیں ہو رہی، چند دنوں میں آپ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی گلشن رابعہ کے ریلیٹڈ۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ظاہر ہے کسی نے ہمارے کہنے پہ کوئی چیز انویسٹ کی ہے، کسی نے اپنے مستقبل کے لیے چیز لی ہے، کسی نے اپنے بچوں کے لیے چیز لی ہے، کسی نے اپنی انویسٹمنٹ کے لیے چیز لی ہے، کسی نے بزنس کرنے کے لیے، تو سارے جس نے جس پرپس کے لیے لیا ہے تمام لوگوں کو یہاں پہ فائدہ ہو۔ تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے معاملات ابھی بہتر ہونے والے ہیں۔ اور مارکیٹ جب سلو ہوتی ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی جب سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ریکویسٹ کر رہا ہوں لوگوں سے کہ اس میں آپ پینک کریٹ نہ کریں، کہ کسی کو کوئی چیز سیل کرنی ہے تو وہ بولتے ہیں نہیں بس آپ سیل کر دیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آلریڈی کچھ چیزیں سیل کے لیے آئی ہوتی ہیں، تو اس میں جب آپ ایک دم پینک کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نہیں بس ہماری چیز سیل کرنی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مارکیٹ میں بولتے ہیں بھائی یہ فائل تو 40 لاکھ کی آ رہی ہے، یہ فائل 38 لاکھ کی آ رہی ہے، یہ فائل 37 لاکھ کی آ رہی ہے، تو پھر اس میں تھوڑا سا امپیکٹ غلط پڑتا ہے۔ تو اب جو بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں مارکیٹ سلو ہو جاتی ہے، تو ان کے انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ فائلیں بھی روک دیتے ہیں، مارکیٹ وہ گرنے نہیں دیکھتے۔ جب مارکیٹ میں آپ فائلیں سیل کے لیے نہیں ڈالیں گے تو مارکیٹ اوور آل رک گئی تو آپ کا ریٹ ایک جگہ پہ رکا ہوگا۔ جب مارکیٹ میں رکنے کے بعد اگر آپ نے اپنی چیزیں بیچنا شروع کر دی تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا ریٹ نیچے آنا ہی ہے، اس کو آپ پھر ریٹ نیچے آنے سے روک نہیں سکتے۔ یہ جو اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے، لوگ بولتے ہیں بھائی ریل اسٹیٹ والوں نے ریٹ کم کر دیے، تو ریل اسٹیٹ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ریٹ کم اور زیادہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ہی دن میں سب پلاٹوں کے ٹوکن کر کے رکھتے اور ایک ہفتے بعد جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیتے، یا پھر اپنی چیزیں جو ہماری اس کے ہم ریٹ کم ہونے ہی نہیں دیتے۔ ہماری اپنی پلاٹس ہیں ابھی ہم نے مارکیٹ سے ہائی ریٹ میں خریدے ہیں، لیکن ابھی وہ ریٹ نہیں مل رہے ہوتے، تو اب انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہے۔ لیکن جو بہت ساری کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ انویسٹرز یہی کرتے ہیں کہ وہ آپس میں ان کی کمیونیکیشن ان کی اچھی ہے، کہ وہ آپس میں اس کے جب بھی کوئی مارکیٹ نیچے کی طرف جاتی ہے اوور آل امپیکٹ پڑتا ہے تو وہ لوگ وہاں کی چیزیں روک دیتے ہیں، پینک نہیں کریٹ کرتے۔ کوئی وہاں کا ایک آدھ بائر آ جاتا ہے تو اس کو جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے رکا ہوا اسی میں کوئی چیز مل جاتی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چیز کوئی 10 لاکھ کی پرچیز کی ہے تو اس نے کہا بھائی بس آپ مجھے 9.5 لاکھ دے دیں، دوسرا آیا بھائی آپ میری فائل بھیج دو بس مجھے 9 لاکھ دے دو مجھے ضرورت ہے، تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ ریٹ نیچے آئے گا، وہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ گلشن رابعہ میں بھی یہی ہوا تھا کہ مارکیٹ جب رک گئی، رکنے کے بعد ایک نے کہا بھائی ہمیں ضرورت ہے، دوسرے نے کہا بھائی ہمیں ضرورت ہے، تیسرے نے کہا ہمیں ضرورت ہے، اس چکر میں جو ہے نا وہ ریٹ جو ہے کافی حد تک نیچے آ گیا، لیکن ابھی الحمدللہ اس میں اسٹیبلٹی واپسی آنے لگ گئی ہے، اور واپسی ریٹ جو ہے امید یہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1 مہینے تک ریٹ اچھا خاصا اسٹیبل ہو جائے گا۔ ایک گڈ نیوز ہے اس میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہ رہا کہ بھائی ہم مطلب لوگوں سے فائدہ اٹھا کے چیزیں خود ہولڈ کر لیں یا کچھ خود اس سے بینیفٹ اٹھائیں، نہیں، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا حق ہو یا کسی کا بھی ہو، تو اس کو اس کا حق ملنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز ڈیولپمنٹ جو آپ لوگ کویسچن آنسرز کرتے ہیں تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں کیا کریں، نہیں تو آپ جو میرا نمبر ہے 033689269291
اس پہ آپ ایک جو ہے واٹس اپ کر دیا کریں. کوئی بھی آپ کو چیز سیل پرچیز کرنی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مارکیٹ ریٹ پہ ایک اتھینٹک چیز جو ہے یا پلاٹ جو بھی آپ لینا چاہیں گے ہم آپ کو اچھی سروس انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے اس میں. اور مردان ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اور کافی ٹائم ہو گیا، تقریباً 1 سال ہونے کو ہے کہ گلشن رابعہ کی جو سائٹ کی جو ویڈیو تھی وہ میں نے نہیں بنائی. یہ بالکل آپ لوگ کا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. لوگ اس میں کمنٹس میں مجھ سے پوچھا بھی، لوگ کے میسیجز بھی آئے تھے. تو انشاءاللہ میں امید یہ کرتا ہوں کہ جو میں نیکسٹ ویڈیو بنانے چاہوں گا وہ میں گلشن رابعہ کے اندر سے بیٹھ کے بناؤں گا، تاکہ وہ آپ کو ایک پوری ریئلٹی جو الاٹیز ہیں ان کو نظر آ جائے کہ کہاں پہ اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے. تو انشاءاللہ وہاں سے ایک ویڈیو بنے گی. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی تو آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ اس سے آپ کو جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو وہ ویڈیوز ملتی رہیں. اور کچھ لوگوں نے اس میں سوال کیا کہ جو روڈز اور یہ جو اندر کا یہ جو کام ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو اس لیے آپ کو عرض کروں کہ روڈ کا اندر کا کام جب تقریباً 30-40% گھر بن جائیں، 50% بن جائیں تب روڈ کا کام ہوگا. اور جتنی لائنیں ڈلنی ہیں گیس کی، بجلی کی اور جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں پہلے یہ ہو جائیں گے، اس کے بعد اندر کے روڈز پہ کام عموماً جو ہے سوسائٹیز میں شروع ہوتا ہے. اب لوگ بولتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں ہی تو روڈ بنے ہوئے ہیں سارے، اور وہاں تو بھی گھر بھی نہیں ہے. کچھ بہت سارے پریسنٹس ایسے ہیں جہاں کے روڈ بنے ہیں وہاں گھر نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک طریقہ کار بہت ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے پوری اپنی انڈر گراؤنڈ کیبلز، انٹرنیٹ کیبلز، ٹیلی فون کیبل، پی ٹی سی ایل اور جو ہے اس کی جو گیس لائن، ڈرینیج سسٹم، واٹر لائن اور جتنے بھی ایکس وائی زیڈ سارے معاملات انہوں نے اپنے انڈر گراؤنڈ پورے کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے روڈ کی کارپیٹنگ کی ہے، اور کارپیٹنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی اچھا خاصا اسپیس چھوڑا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن نے، تاکہ آپ کو ڈسٹینس مل سکے. جب آپ گھر وہاں کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ کو روڈ کی جو جگہ ہے وہ یوٹیلائز کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ جب اپنا گھر بنا رہے ہوں تو آپ کو روڈ پہ جو ہے وہ اپنی کنسٹرکشن کوئی بھی مٹیریل اس کو ڈالنے کی یا اس کو یوٹیلائز کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے گھر کے آگے کا روڈ ہے وہی آپ ڈیمیج کر بیٹھتے ہیں اس چکر میں. تو پھر بولتے ہیں کہ یار ہمارا روڈ صحیح نہیں ہے. تو مہربانی کیا کریں جب آپ کوئی بھی کہیں پہ سے جو سوسائٹیز نہیں کہیں پہ آپ کنسٹرکشن کریں، روڈ کی آپ حفاظت کریں. اگر بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ روڈ اچھا خاصا روڈ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ کسی نے سامنے سے یہ تار لانی ہے، انڈر گراؤنڈ کوئی پائپ لانا ہے، تو اس کو روڈ کو اتنا 3-3 4-4 انچ وہ یوں سیدھا اس کو ہلکا ہلکا کھود دیتے ہیں اور پھر وہ گڈھا بن جاتا ہے. وہ پھر بائک بھی اس میں جھٹکے کھا رہی، گاڑی بھی بھائی اس میں کوئی 2 کلو سیمنٹ آپ کا لگے گا اور آدھا کلو ریتی لگے گی. آپ مہربانی کر کے اس کو دوبارہ اسی طرح بنا لیا کریں. بڑی سوسائٹیز میں تو نہیں ہو رہا، لیکن یہاں لوکلی یہ کام ہر جگہ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ سچویشن ہوگی کہ سارے معاملات ہونے کے بعد جو ہیں وہ یہ روڈ وغیرہ کا کام ہوگا. تو امید یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور مزید کوئی انفارمیشن آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ 033689269291 یہ میرا نمبر ہے، اور یہ واٹس اپ پہ بھی اویلیبل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ بالکل بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور کوئی پلاٹ اپنا سیل کرنا ہو یا پرچیز کرنا ہو کہیں پہ بھی ہو، وہ آپ اس کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تیسر ٹاؤن کے بارے میں بھی جو ہے میں سوچ رہا ایک ویڈیو بناؤں، وہاں پہ بھی ہمارا جو ہے وہ کام چل رہا ہے الحمدللہ. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور یہ جو ہے آپ اسی طرح اس کو دیکھتے رہیں گے. اور چینل کو جو ہے وہ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بہت جلد دوسرے ولاگ میں، اور اس دفعہ انشاءاللہ گلشن رابعہ کے اندر. اور یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، اس کو لائک اور سبسکرائب کریں گے تو امید کرتا ہوں جلد از جلد وہاں سے بیٹھ کے میں آپ کو ایک اس کی جو ہے نا وہ اوور ویو دوں گا انشاءاللہ. اور باقی جس کو سوسائٹیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن یا ویڈیو چاہیے ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کے کمنٹس کیا کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو تو وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں. تھینک یو. اللہ حافظ.